قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ کہ اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ آج ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوتیں اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و محبت کی بات بتانے کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ آج میں کھلے طور پہ کچھ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو کیوں دنیا کے اندر بھیجا، مقصد کیا تھا، اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاص و للہیت محبت کے ساتھ دعوے کرتے ہیں، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو محبت کی اعتبار سے دیکھا، اور فرما رہے تھے کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو ایک بغل ہمارے حضرت سمانا چاہتا تھا کہ میں کس طریقہ سے وہ چیز لا رہا ہوں کہ وہ اتفاق و محبت کی طور پر یہ کہتا ہے کہ جس طرح سے ہمارے سخاوت، جس طرح سے ہمارے عدالت حضرت ابو بکر صدیق نے لایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لایا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال ہونے کا قریب آیا تو صحابہ نے پوچھا اے عمر کیوں تم موت سے ڈر رہا ہے، اے عمر کیا وجہ ہے تم اتنا رو رہے ہو؟ کہنے لگا میں موت سے کیا ڈروں، موت سے ڈرنا نہیں ہے، موت تو آنا ہی ہے، لیکن میں یہ اس لیے رو رہا ہوں، میں اس بات سے رو رہا ہوں کہ ہمارے قبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم لوگ اس طرح سے بنے ہیں کہ وہ سخاوت، وہ محبت، وہ اخلاص، وہ للہیت ختم کر چکے ہیں۔ ایک کافر تھا اور کہنے لگا ان کو کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے وہ ایمان لاتا ہے، ان کی صورت، ان کی سیرت، ان کی محبت، ان کے اخلاص، ان کی للہیت دیکھ کر کے، اور کہہ رہا تھا کہ جو دیکھ لیتا ہے وہ ایمان قبول کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے۔ اور ایک 6 سال کا بچہ اور اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا ہم تو ایمان والی نہیں ہے، ہم تو ایمان لایا نہیں ہے۔ اور بات سن لو، ایک محمد نام کا مکے میں آدمی ہے، اس کے پاس کبھی نہیں جانا، اس کے چہرہ کبھی نہیں دیکھنا، اس لیے اگر دیکھو گے تو ایمان قبول کر لے گا، اس لیے ایمان قبول کر لو گے، اس لیے وہاں مت جانا۔ اور جب وہ اس کی ماں بیوہ تھی اور کہہ رہا تھا، اس کے باپ پہنچا اور کہنے لگا چچا میرا باپ تو انتقال کر چکا ہے، میرا باپ تو ہے ہی نہیں، اور میری ماں بیوہ ہے، اور بیوہ ہونے کی وجہ اور کپڑا نہیں ہے، تن پہ بستر نہیں ہے، اور میری ماں بے پردگی رہتی ہے۔ چچا کے پاس گیا ایک کپڑا مانگنے کے لیے، ماں نے کہا کہ اب میری ماں اس طرح سے بے پردگی ہے، اس طرح سے بے پردگی چل رہی ہے، میرا باپ نہیں ہے، انتقال کر چکا ہے، آج وہ کپڑا مانگنے کی وجہ سے میرا چچا نے اتنا مارا ہے کہ لہو لہان کر دیا، اب کہاں جاؤں؟ اور کہنے لگا اس کی ماں نے کہ اے بیٹا ایک مکہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کے پاس چلے جاؤ۔ کہنے لگا تو ہی تو منع کیا ہے کہ ان کے پاس نہیں جانا، اس لیے کہ ارج و سما ہے، اس لیے کہ اس کے چہرہ دیکھنے کے بعد اور ایمان قبول کر لیتا ہے، ان کو دیکھنے کے بعد ایمان تر و تازگی ہو جاتی ہے، ان کے پاس نہیں جانا۔ اور وہ 6 سال کے بچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہنے لگا کہ چچا میں یہاں سے اپنے چچا کے پاس سے آیا ہوں، اس لیے کہ میری ماں بے پردگی ہے، میری ماں کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے، کوئی چادر نہیں ہے، میرا باپ انتقال کر چکا، دنیا سے روپوش ہو چکا ہے، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔
ایک چادر مانگنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹا یہ بات ہے کہ تم ایمان لاؤ یا نہیں لاؤ، لیکن یہ چادر لے جاؤ اور لے جانے کے بعد اپنے ماں کے اوپر چادر ڈالو، اپنے ماں کے سر پہ چادر ڈالو تاکہ وہ بے پردگی نہ چلے، تاکہ وہ بے پردہ نہ رہے۔ اور رہنے کے بعد وہاں سے جب چادر لے کر کے آیا ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چادر دیا وہاں سے آیا اپنے ماں کو دیا کے اندر ارشاد فرمایا، اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو اگر رشتہ جوڑتا ہے، جوڑنے کے لیے جاتا ہے، اگر وہ دلوں کو جوڑتا ہے، محبت پھیلاتا ہے، اخلاص پھیلاتا ہے، للہیت پھیلاتا ہے، اس کو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے بنا حساب اللہ رب العزت جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن آج توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، توڑ دیتے ہیں، رشتہ جوڑتے نہیں ہیں۔ اس لیے حدیث کے اندر ارشاد ہے اور فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ فرمایا اگر رشتہ جوڑنے میں جھوٹ بھی بولنا پڑے وہ ثواب ہے، اگر رشتہ توڑنے میں اگر ہم سچ بھی بول رہے ہیں تو وہ گناہگار ہے۔ رشتہ توڑنے میں اگر سچ بول رہے ہیں پھر بھی گناہگار ہے، اگر رشتہ جوڑنے میں اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو ثواب دیں گے، اس لیے کہ جوڑ رہے ہیں، توڑ نہیں رہے ہیں۔ آج ہم لوگ توڑ رہے ہیں، بے باک کر رہے ہیں۔ آج جس طریقہ سے اپنے ملک کی حالات دیکھتے ہیں اس کی حیثیت کے مطابق ہم بھی بدل رہے ہیں، وہ ایسا نہیں۔ اگر ایک دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل بھی اور کہہ رہا تھا کہ مکے سے نکل جاؤ، ابو جہل بھی کہہ رہا تھا، وہ بھی بل لایا تھا، وہ بھی نکال رہا تھا، لیکن وقت آیا جو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکے ایمان سے تر و تازگی بن چکا تھا، ایمان والے بن چکا تھا، لیکن آج وہ ہمارے حوصلہ نہیں ہے، آج ہمارے وہ اللہ پہ یقین نہیں ہے، آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین نہیں ہے، اللہ کی کتاب پہ یقین نہیں ہے، سارے چیزوں کو ہٹا دیے، سارے چیزوں کو بے باک کر دیے۔ اگر یہ چیز دیکھنا ہے جس طرح سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما رہے تھے، جس طرح سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھایا کام کر کے، جس طرح سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اندر دکھلایا کہ میں برکت کا کس طرح سے ڈھیر لاتا ہوں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھلایا کہ میں اپنے مرے ہوئے بیٹے کو زندہ کر کے دکھلا دیا، وہ چیز آج دیکھنا ہے تو ایک رسی اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن اللہ تبارک و تعالی کی رسی کو مضبوط سے پکڑنا ہوگا۔ اس کے بعد جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح سے خندق کے اندر ایک خندق کھود رہا تھا اور بھوک کی علامت تھی، 3 روز سے بھوکے تھے اور 3 روز کے بھوکے رہنے کے باوجود بھی اور کہہ رہا ہے خندق کھود رہے ہیں۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اب مجھے برداشت نہیں ہوگا، اپنی بیوی سے کچھ لائیں گے، کچھ کہیں گے کھانے کے لیے گھر کے اندر ہے، اور وہاں اپنے بیوی سے تلقین کیا، کہنے لگا گھر کے اندر کچھ ہے کھانے کے لیے، کہنے لگا کچھ نہیں ہے، آدھا کلو آٹا ہے، آدھا کلو آٹا سے کیا ہو سکتا ہے، اور آدھا کلو آٹا کے بعد سنا اور کہنے لگا 3 کلو بکری کا بچہ ہے، اس کو کیا کر سکتے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہنے لگا کہ یہ تو بہت ہو گیا، اور جا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کان میں کہیں گے کہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جابر کی یہاں ہوگی، اور وہاں سے آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی دعوت جابر کی یہاں ہے، آج خندق کھودتے کھودتے مجھے شدت برداشت نہیں ہو رہا، بھوک سے میں گر رہا ہوں، اس لیے اب جابر کی یہاں دعوت ہوگی۔ کہنے لگا کیا ہے، کہنے لگا آدھا کلو آٹا ہے، 3 کلو بکری کا بچہ ہے، اس کو ذبح کرنا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگا اے جابر یہ 3000 صحابہ کہاں سے کھا سکتا ہے، کہنے لگا اے جابر گھبرا نہیں، 3 آدمی 3 عورتوں کو جا کر کہہ دو چولہا جلانے کے لیے، اور میں جا رہا
ہوں بکری کے بچے کو ذبح کرنے کے لیے۔ وہاں سے آیا اور 3 عورتوں کو کہا چولہا جلاؤ، اور چولہا جلانے کے لیے آدھا کلو آٹا کو گوندا، اور گوندنے کے بعد اور بکری کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد گوشت جابر 3000 صحابہ کو بلاؤ، دسترخوان لگاؤ، اب کھانا کھلانا شروع کر دو۔ کھانا کھلاتے کہا یا رسول اللہ کچھ لیٹ ہے، کچھ لیٹ ہے۔ کہنے لگا لیٹ ہے تو تھوڑا انتظار کر لو، اور وہ اسی وقت اسی دوران میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹا انتقال کر چکا ہے، اور انتقال کرنے کے بعد اب گھبرا گیا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگا کہ اب 2 بیٹا میرا ایک باغ انتقال ہو چکا ہے، اور 3000 صحابہ کو کھانا کھلانا ہے، آدھا کلو آٹا ہے، 3 کلو بکری کا بچہ کا گوشت ہے، 3000 صحابہ کو کیسے کھلائیں گے، اور میرا بیٹا انتقال کر چکا ہے۔ رونا دھونا کچھ نہیں تھا، اور کہنے لگا اپنے بیوی سے کہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس گھر سے اٹھا کر کے دوسرے گھر میں اور سلا دو، اور اوپر سے چادر ڈال دو، اس لیے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں اگر خبر جائے گا کہ جابر کے بیٹا انتقال کر چکا ہے تو کھانا نہیں کھائے گا، کھانا نہیں کھائے گا۔ اس لیے دوسرے پہلے گھر سے اٹھا کر کے دوسرے گھر میں سلا دیا، اوپر سے چادر ڈھانک دیا، اور صحابہ کو بلایا کھانا کھانے کے لیے، اور کھانا کھلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، اور کھلاتے کھلاتے جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے چیز بچ رہا ہے، اور کہنے لگا اے جابر اب آ جاؤ کھانا کھانے کے لیے، 3000 صحابہ نے کھانا کھا لیا ہے، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگا ایک غمگین کی مارے کہنے لگا یا رسول اللہ میں بعد میں کھاؤں گا، آپ پہلے کھا لیجئے۔ کہنے لگا اے جابر تمہارا 2 بیٹا کہاں ہے، تمہارا 2 بیٹا کہاں ہے، ان کو بلاؤ کھانا کھانے کے لیے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ وہ سویا ہوا ہے۔ کہنے لگا جابر اٹھا کے لاؤ۔ کہنے لگا کہ